आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्रोग्राम हमारे मसाइल में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजी जहदकार, अइमवा के कौमी सदर और शहर हैदराबाद की हर दिल अजीज शख्सियत जनाब शमशाद कादरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे हमारे मसाइल पर। यानी कि इसका मतलब ये है कि अवामी मसाइल पर। अवामी मसाइल क्या हैं? बेरोज़गारी और इंसान के लिए खाने की दिक्कत, महंगाई और ये तमाम चीज़ें लोगों की कमर तोड़ कर रख चुके हैं। तो ऐसे में जबकि TSMFC की जानिब से खर्जात की स्कीम शुरू की जाने वाली है, इस पर हम बात करेंगे और नौजवानों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शमशाद कादरी साहब से। कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कादरी साहब, TSMFC की जानिब से स्कीम निकाली जा रही है, लेकिन उससे क़ब्ल उबैदुल्लाह कोतवाल ने एक प्रेस मीट करते हुए लोगों में गलत पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। इतनी जल्दी उन्हें क्या थी कि वो प्रेस मीट करते और लोगों को बताते कि स्कीम 15 तारीख से शुरू हो रही है, जबकि ये तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं। अभी तक न कोई एलामिया है और न ही किसी किस्म की कोई इत्तला है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो TSMFC के चेयरमैन हैं उबैदुल्लाह कोतवाल, ये आपकी नज़र में जिम्मेदार शख्स हो सकते हैं जो झूठ फैलाने में मसरूफ़ है? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। हमेशा आपने अवामी मसाइल को उठाने की कोशिश की है और मैंने भी हमेशा इस बात की कोशिश की है कि जो अवाम के मसाइल हैं, आप जिस तरह से आप दिलचस्पी रखते हुए अवाम के सामने पेश करने की आप कोशिश करते हैं, काबिल मुबारकबाद है पैगाम TV और वाजिद साहब जो चीफ एडिटर हैं यहाँ के। खुसूसी तौर पे जैसा कि वाजिद साहब अभी आपने बात कहा उबैदुल्लाह कोतवाल, तो मैं उनकी काबिलियत काबिल हैं या नहीं है, या वो काम करने के काबिल हैं, मैं क्रिटिसाइज तो इस बात से भी नहीं करना चाहूँगा कि हो सकता है वो काबिल भी होंगे, हो सकता है वो काबिल नहीं भी होंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है वाजिद साहब कि इससे पहले भी हम आप इस मामले में डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी स्कीम का मामला हो, चाहे वो बेरोज़गारी दूर करने का मामला हो, फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन का मामला हो, मशीनें तक़सीम करने का मामला हो, ख़वातीन को अपने ख़दमों पे खड़ा करने का मामला हो, इन सब चीज़ों का जो हम हमेशा से एक हमारी तजवीज़ हमेशा से गवर्नमेंट के सामने हम ये पेश करने की कोशिश करते हैं और हो सकता है कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक भी पहुँचे। मिस्टर रेवंत रेड्डी तो को भी ये जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी स्कीम को शुरू करने से पहले, जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि मुझे हैरत इस बात की है वाजिद साहब, उबैदुल्लाह कोतवाल साहब शायद कल या परसों कल के दिन महबूब नगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो मैं मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल से और वहाँ के कांग्रेस पार्टी ये सवाल करना चाहूँगा कि जब का आपका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, जब का हेड ऑफिस आपका जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ऑफिस हज हाउस में आपका ऑफिस है, तो अगर किसी चीज़ की भी आपके जो है अनाउंसमेंट करना है, आप अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते थे, अपने ऑफिस से बात कर सकते थे। खैर ठीक है, आप वहाँ से भी किए, मगर मुझे ये बात ये समझ में नहीं आई वाजिद साहब कि ये जो 6000 करोड़ जो मंजूर किए गए हैं, उसमें एक बात के तज़ाद मुझे नज़र आया और मैं समझता हूँ कि अखबार में एक है और आप राजीव युवा शक्ति आप बोले, जी, राजीव युवा शक्ति बोले, और मिस्टर आमिर अली खान MLC, जी, एक काबिल मैंने कल प्रोग्राम भी बनाया था, आपने बनाए थे, तो उन्होंने शायद कुछ और नाम दिया, राजीव युवा विकासम। राजीव युवा विकासम जो है आमिर अली खान साहब MLC का मतलब बड़ा होता है, बड़े पोस्ट पे रहते हैं। तो ये सब बातों का अनाउंसमेंट करने से पहले, अखबार में देने से पहले मिस्टर आमिर अली खान आपको भी ये सोच लेना चाहिए, आप अपने एडिट आप नहीं, इस वक्त लोगों में एक बेयकीनी का एहसास नहीं है, वही है इसमें कि ये स्कीम का नाम सही है जो कोतवाल कहते हैं या फिर आमिर अली खान कहते हैं। तो अब इसका जवाब तो मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल देना चाहिए या मिस्टर MLC आमिर अली खान देना चाहिए कि भाई जब आप ही के बयानों में, दोनों भी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो चेयरमैन हैं, आप जो है MLC हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी बड़ी मुश्किल से एक को जो है मिला गया है, तो फिर आप दोनों पहले बातचीत कर लेना चाहिए कि कौन सी स्कीम का नाम क्या है, किस तरीके से आवाम के सामने जाना है। कितनी शर्म की बात है, वहाँ युवा शक्ति बोलते हैं, अब यहाँ युवा जो है आप अपने अंदाज में एक बयान करते हैं। तो इन सब बातों को जो है नज़र में रखते हैं, मैं नहीं समझता कि
مسٹر کوتوال نے کس انداز میں اناؤنسمنٹ کر دیا, جبکہ ابھی ان سے کچھ بات چیت ہوئی ہماری. جلدی کیا تھی؟ جلدی کیا تھی, آج ان سے ہم سے بات چیت تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے بات کہی تھی کہ 15 تاریخ سے جو ہے ویب سائٹ شروع ہو رہی ہے. اب جب آپ سے ہم یہ بات کی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے میری بات ہوئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, اس کا جو ہے ویب سائٹ کو اناگریشن کل ہمارے چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں, پیر کے دن. تو پھر بڑی ایک مذاق خیز بات ہو گئی واجد صاحب کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ ہونے سے پہلے آج ویب سائٹ کھل جا رہی ہے, پھر ہمارے عامر علی خان صاحب جو ہے ہمارے پاس جو ہے رہنمائی کی جائے گی. کس چیز کی رہنمائی کی جائے گی, کس چیز کی رہنمائی کی جائے گی؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف یہ لوگ, چاہے عبید اللہ کوتوال ہو, چاہے ایم ایل سی مسٹر عامر علی خان ہو, ہم دو ٹوک بات کرنے والے ہیں. ہم کو یہ خوشامد پسندانہ رویہ بالکل پسند نہیں آتا. اگر واقعی آپ کو کام کرنا ہے مسٹر عامر علی خان, مسٹر عبید اللہ کوتوال, دو ٹوک رہیے, اللہ سے ڈریے, اور عوام کی خدمت کے جذبے سے جو ہے بے باکانہ جو ہے انداز میں, چاہے چیف منسٹر ہو, چاہے راہل گاندھی ہو, بات کرتے ہوئے مائنورٹی کے فلاح و بہبود کے لیے آپ کو بات کرنا ہے, نہ کہ چاپلوسی کرتے ہوئے, نہ کہ خوشامد پسندی کرتے ہوئے. جی خادر صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیے, میرے سوال بہت ہی خفیف ہوتے ہیں, ہلکے سے ہوتے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے. تو میں آپ سے ایک چھوٹا سوال پوچھوں گا. خالد صاحب, آپ کو کسی عہدے پر بٹھا دیا جائے تو آپ اپنی منمانی کریں گے؟ کیسا کریں گے؟ ہاں, تو جس طریقے سے انہیں ایم ایف سی کا جو بلایا گیا ہے چیئرمین, اس کے بعد یہ آ کر لوگوں کے سامنے وقت سے پہلے بیان دیتے ہیں کہ راجو یووا شکتی اسکیم کے تحت یہ دیا جا رہا ہے, وہ دیا جا رہا ہے, 10 لاکھ دیے جا رہے ہیں. پیپر میں کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ. صاحب آپ بتائیے 3 لاکھ میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو غلطی یہ لوگوں کی ہے کہ ان لوگوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی شان میں قصیدے پڑھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے جو 5 منٹ کی پریس میٹ کی, اس میں زیادہ تعریف ریونت ریڈی کی ہی تھی. ٹھیک ہے, تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے خالد صاحب, تعریف کرنے سے مسلمانوں کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے, اور رہی دوسری بات, مسلمانوں کے مسائل زیادہ ہیں, حل بڑے کم ہیں. آپ دیکھیے 3 لاکھ روپے اگر کوئی اسکیم دی جاتی ہے جو 60% سبسڈی کے ساتھ میں, تو 3 لاکھ میں وہ کرے گا کیا کاروبار کرے گا بتائیے آپ؟ اس سے تو اد بھی نہیں جلے گا. تو آپ بتائیے کہ کم سے کم یہ جو اسکیم ہے کتنے لاکھ کی ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو واجد صاحب, یہ جو اسکیم کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے, ابھی اس کی کوئی کلیئر پکچر آپ کے سامنے نہیں ہے. بالکل نہیں, کیونکہ اب ہم اس سے پہلے ان سے کچھ سوال کرنا ہے, ان سے پوچھنا ہے, یہ مجھے کچھ سمجھ میں اس واسطے بات نہیں آ رہی ہے کہ 6,000 کروڑ آپ نے منظور کر دیے 4 کارپوریشن کے لیے, جس میں مسلم مائنورٹی بی ایس سی کہیں عیسائی ہے, ایس سی بی سی ایس ٹی کارپوریشن, بی سی کارپوریشن کہتے ہیں بی سی سب ملا کے بولے 6,000 کروڑ کا معاملہ, یعنی کہ انہیں خود نہیں معلوم, ان کو خود نے مانا 6,000 کروڑ. تو اب اس میں جو ہے بے روزگار نوجوان انہوں نے کہا. تو واجد صاحب, سب سے اہم بات ہم کو یہ جاننا ضروری ہے, بے روزگار نوجوان اور خواتین. ایک طالب علم جو فارمیسی میں پڑھا ہے, اگر وہ میڈیکل ہال ڈالنا چاہے تو 3 لاکھ میں میڈیکل پڑھ بالکل نہیں پڑھ سکتا. دیکھیے, اب میں آپ کو اسی جانب آ رہا تھا کہ میں کوالیفیکیشن, آپ جو ہے بے روزگار نوجوان ہیں, بے روزگار نوجوان بعد جو ہے بڑی سی بڑی ڈگری بھی حاصل کر کے وہ لوگ آج بے روزگار ہیں. جی بالکل. تو اب جیسا کہ آپ فارمیسی کی بات کی ہے, کسی ڈاکٹر کی بات ہے, یا کسی اور جو ہے ہاسپٹل کھولنے کی بات ہے, یا کسی جو ہے کارپوریٹ ہاسپٹل کھولنے کی بات ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. بے روزگار نوجوان بہت ہیں آج کل, ڈاکٹر بھی بے روزگار ہیں, نوجوان انجینئر بھی ہیں, اور دوسرے بہت سے بے روزگار نوجوان ہیں جو 10th کلاس پاس کرنے کے بعد, یا انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد, یا جو ہے گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو ان سب چیزوں کا خلاصہ جب ہی ہو پائے گا واجد صاحب, جب اعلامیہ جاری ہوگا کہ اس میں کیا کیا شرائط انہوں نے رکھی ہیں, کن بے روزگار نوجوانوں کو وہ لوگ جو ہے امداد دینا چاہتے ہیں, خواتین اور نوجوانوں کو. تو اب اس میں جو ہے جس طریقے سے انہوں نے کل پریس کانفرنس میں مسٹر عبید اللہ کوتوال نے بات کہی, 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ کی بات کہی. اب اس کی دوسری جانب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, مسٹر ایم ایل سی مسٹر عامر علی خان نے پیپر میں آتا ہے کہ 3 لاکھ روپے دیں گے, ہم ان کی رہنمائی کریں گے. تو مسٹر یہاں ایم ایل سی, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا عامر اللہ خان صاحب, کہ
क्या 3 लाख आपने जो बात कही सही है, या फिर उबैदुल्ला साहब ने जो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख की बात सही की है? जरा मिस्टर आमिर अली खान, आप एमएलसी हैं, इतना बड़ा पोस्ट आपको इतना बड़ा पोस्ट जब आपको मिला है, तो क्या आपको अपना जो है प्रेस्टीज कायम रखने की जरूरत नहीं है? आप अपने पेपर में जो है 3 लाख लिखते हैं, और चेयरमैन जो है 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख की बात करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर आमिर अली खान, मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि एमएलसी की पोस्ट की इज्जत रखते हुए, आप अपनी इज्जत रखते हुए फौरी तौर पर एक तस्हीह बयान जो है जारी कीजिए, और जारी करते हुए तमाम खुलासा, कल आज तो आपका जो है वेबसाइट खुली नहीं, वो बात गलत हो गई। कल जब चीफ मिनिस्टर उसका जो है इनाग्रेशन करेंगे, जब उसको जो है वेबसाइट जो शुरू होगी, तो उसका तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए आप अपने अखबार के ज़रिए हो, या फिर मिस्टर उबैदुल्ला कोतवाल, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए तमाम शराइत जो उस पे आयद की जा रही हैं, तो उसको जब तक आप जो है शराइत आपके पास नहीं आएंगी, जब तक जो है तखमीना आप जो है नहीं लगाया जाएगा कितने नौजवानों को प्रेस में क्योंकि जबकि अभी जो है अनाउंसमेंट ही स्कीम का नहीं हुआ था, तो इससे पहले आप ये, मैं समझता हूँ वाजिद साहब, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की जो है तारीफ करने के लिए ये बात की, जहनी दीवारपन की बात है। अब चीफ मिनिस्टर की तारीफ करना कि हमारे सीएम साहब ये करें, केसीआर के जमाने, अरे केसीआर के जमाने का तो छोड़ दो, केसीआर क्या करा क्या नहीं, गुजरी बातें हैं। अब आपकी हुकूमत है, आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या जो है आवाम की भलाई के लिए काम करने वाले हैं, ये लाहेमाल आप तैयार कीजिए। पिछली बातों का रोने से कुछ बात होने वाली नहीं है। 6,000 करोड़ में आप कितने लाख नौजवानों को जो है रोजगार मुहैया करेंगे, कितने लोगों को आप उनके खदमत पे खड़ा करेंगे, ये तो आपका अपना जो है नजरिया है। और ये जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ तशरीह के खातिर, और वजीर आला ने बहुत बड़ा काम किया है। कितना बड़ा काम किया है ये आपको भी मालूम है, वजीर आला मालूम, कल आपको हमको मालूम होगा। और उसके साथ साथ वाजिद साहब, ये बात मैं खास तौर से, इससे पहले भी मैंने बात कही, 6,000 करोड़ की आपने बात की, 4 कॉरपोरेशन की यहाँ बात आ रही है, तो फिर इसमें अलग अलग कॉरपोरेशन को अलग अलग बजट आपको सैंक्शन करना पड़ेगा ना, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को कितना आएगा, क्रिश्चियन का, और आपके जो है एससी एसटी बीसी को कितना आएगा, तो इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद ही अनाउंसमेंट होता, तो मैं समझता हूँ कि ये एक काबिल तारीफ और काबिल तहसीन बात होती थी। बिल्कुल हम जो है तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए तामीर, और हमारी तारीफ बेच करते हैं। मिस्टर उबैदुल्ला कोतवाल साहब, मिस्टर आमिर अली खान एमएलसी, हम आप पे तनखीद नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक तजवीज़ पेश कर रहे हैं, और अखलाकी तौर पर भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप फौरी तौर पर कल का जो बयान है और मिस्टर उबैदुल्ला कोतवाल का जो बयान है, उन दोनों को जो है देखने से, जो दोनों बयानों में जो तज़ाद है, उसकी फौरी तौर पर तस्वीर करते हुए आवाम में जो तस्वीर फैलेगी उसको दूर करने की कोशिश करने की जिम्मेदारी मिस्टर आमिरुल्लाह खान आपकी है, और मिस्टर कोतवाल। खादी साहब, आपने देखा होगा, आपने तो कई गवर्नमेंटें देखी हैं, कई हुकूमतें देखी हैं, और आप कई सियासी लोगों से राब्ते में भी रहे हैं। जहाँ तक मेरी उम्र का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरा एखान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ खादी साहब, मैंने हर दौर में ये देखा है कि मुसलमानों के साथ हमेशा हुकूमतों ने नाइंसाफ़ी की है। अब देखिए, क़र्ज़ों के नाम पर उन्हें रिक्शे दिए गए, उन्हें ऑटोज़ दिलाए गए, उन्हें बंडियाँ दिलाई गईं, लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी तालीम याफ्ता शख्स को दवाखाना बना कर दिया है? कभी आपने ये सुना है कि किसी फार्मासिस्ट को उन्होंने मेडिकल हॉल डाल कर दिया है? इन्होंने ड्राइवर को ऑटो रिक्शा दिला दिया, या ड्राइवर कम ओनर करके कार दिला दिया, यानी कि इन्हें पसमानदगी से ऊपर आने की ये लोग इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्कीमें निकाल रहे हैं। तो अब जबकि ये 3 लाख की स्कीम है, 3 लाख में कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसे में ये 3 लाख उन्हें ही मिलेंगे जो इनके रिश्तेदार हैं, और वो ये खा के मुंह पोंछ लेंगे, बस खत्म। तो ऐसी चीज़ें हमारे समाज में जब बढ़ती हैं तो कौमों का ज़वाल मुमकिन है। तो खाली साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये स्कीम तो कल से शुरू होगी शायद, ये हमें भी पता नहीं, लेकिन मैंने लोगों से हमेशा कहा है खालिद साहब कि आप सवाल करने की आदत डालिए। खादी साहब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए, गुर्बत फैलते जा रही है और हमारे आंगनों में रक़्स करना है। ऐसे में गरीब अफराद को चाहिए कि वो एकजुट होकर मैदान में उतरें, खादी साहब से राब्ता करें, हमसे राब्ता करें। हम
احتجاج کرتے ہوئے آپ کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے آگے آئیں گے. یہ ہمارا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سوال کرنے کی عادت ڈالیے. کیوں ڈالیے؟ جب تک آپ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں. اب جیسے کہ چھوٹی سی بات ہے, عبید اللہ نے کہا 10 لاکھ, تو میں نے اس پر سوال اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ آپ لوگوں کے لیے اٹھایا میں نے آواز. آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ آواز اٹھائی. عامر علی خان نے 3 لاکھ لکھا, میں نے وہ بھی آپ کو سنایا, بتایا. پوری طرح سے تفتیش کے بعد میں نے یہ نیوز آپ تک پہنچائی ہے. تحقیق کرنے کے بعد یہ نیوز میں نے آپ تک پہنچائی ہے. تو ایسے میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسی نیوزوں کو دیکھا کریں اور آپ سوال کرنے کی عادت ڈالیں. قاضی صاحب, اب یہاں آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. حکومت آئے 11 یا 12 مہینے یا 1.5 سال تک کا شاید وقفہ گزر چکا ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھی مسلم وزیر کو کابینہ میں داخل نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں شاید کہ اگر مسلمان نہ ہی رہے تو بہتر ہے, کیونکہ آج کل چرچا ہے اس بات کا کیوں نہیں ہے مسلم وزیر. آپ دیکھیے پچھلی حکومتوں میں کئی وزیر آئے چلے گئے, لیکن انہوں نے کبھی مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو ایسے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ مسلم وزیر کو رکھیں یا مسلم مشیر کو رکھیں یا پھر کسی اور کو رکھیں؟ یہ لوگ, جو بڑا وزیر ہوتا ہے جسے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں, وہ یہ تمام لوگ اس کے چاپلوس بن جاتے ہیں. تو ایسی چاپلوسی کرنے سے اچھا ہے کہ زہر کھا کر مر جائیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کریں اس معاملے میں کہ مسلمان وزیر کو رکھا جائے تو کیسے وزیر کو رکھا جائے؟ اور لوگ ایک طرح سے نشانہ لگا رہے ہیں, یعنی کہ خیاس آرائی کر رہے ہیں کہ بولتے ہیں کہ عامر علی خان کو دیا جائے گا, بولتے ہیں کہ اظہر الدین کو دیا جائے گا. یہ لوگ کام والے ہیں نہیں. تو کام والے کیسے شخص ہوتے ہیں اور کیسے شخص کو اس کرسی پر بٹھانا چاہیے؟ آپ یہ بات. بہت بہت شکریہ واجد صاحب, بڑا اچھا سوال کیا. سب سے پہلا سوال آپ جو بات کہی, جب تک ہم سوال کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے, جب تک سامنے والے سے, حکومت سے یا پرائم منسٹر سے, چیف منسٹر سے, متعلقہ عہدیداروں سے سوال کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے, جب سے یہ بات نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, کس طریقے سے آپ کو حقوق حاصل کرنا ہے, جب تک آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میں خاص طور سے وجہ یہی ہے قاضی صاحب, مسلمانوں کی معاشی پستی کا ہم وجہ یہی ہے. اتنے نیچے ہم گر چکے ہیں, اتنے تعلیمی یافتہ نوجوان ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے حکومت سے سوال کریں بھائی انڈسٹریز قائم کیجیے. آج کل جو ہے ہاسپٹل انڈسٹریز اتنی ترقی کر چکے ہیں, اتنے ڈاکٹرز باہر آ رہے ہیں, بھائی مائنارٹیز کے مسلم ڈاکٹرز کو لے کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل قائم کیجیے تاکہ وہاں روزگار کے مواقع قائم ہوں, وہاں بے روزگار نوجوانوں کو نوکری ملے. اور جب تک آپ کا جو سوال ہے نا, جب تک آپ اپنے سوال کی عادت نہیں ڈالیں گے, آپ کی زندگی میں کامیابی ناممکن ہے. میں تمام نوجوانوں سے, تمام جو ہے پڑھے لکھے نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے حقوق حاصل کرنا ہے, گورنمنٹ کی اسکیمات کا جو اناؤنسمنٹ ہے اس کو جو ہے عمل آوری کرانا رہتا ہے, جب تک حکومت کو آپ جھنجھوڑیں گے نہیں, جب تک آپ حکومت سے سوال نہیں کریں گے. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم بھی ہے, پیغام ٹی وی آپ کے ساتھ ہے, ہمیشہ ہر قدم پہ آپ کے ساتھ رہنے کی آپ کی کوشش کرتا ہے. تو سوال کرنے کی عادت ڈالیے, انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی. اب رہا سوال منسٹر کا, مجھے ایک بات 2-3 بات کہتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا. اب جو ہے کویتا ہاتھ میں لے کے کسی مسلم وزیر کو آج تک نہیں دیے. ہریش راؤ جو ہے آئمہ اور موزونین کے ساتھ جو کھڑے رہ کے جو ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے. تو میں ان بے شرموں سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا واجد صاحب, آپ کی حکومت جب تک تھی, جس وقت آپ ایک وزیر آپ محمود علی کو بنائے, میں آج محمود علی سے یا کویتا سے یا مسٹر ہریش راؤ سے یا KTR سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایک جو ہے نمک کے کمکر کو, محمود علی کو آپ کے پاس رکھے تھے. میں کویتا سے, مسٹر KCR سے, ہریش راؤ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیے کہ آپ کی اپنی حکومت جب تک تھی کتنا مسلمانوں کا آپ نے فائدہ کیا, کتنا مسلمانوں کو آپ ان کے خدموں پہ کھڑا کرے, کتنے بے روزگار نوجوانوں کو آپ نے نوکری دی, کتنے ائمہ اور موزونین کو جو وقت کے آپ نے تنخواہ دی, دھوکہ دیا. آپ پروہتوں کے, آپ کے زمانے میں پروہتوں کو یقیناً وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو 20,000 روپے دیتے ہیں, اور یہاں پر ائمہ اور موزونین کو 5,000 روپے. تو مسٹر ہریش راؤ, اب ائمہ اور موزونین کے پاس جب آپ کے ہاتھ سے حکومت چلے گئی, جب اقتدار سب چلے گیا, تو اب آپ ان کی چاپلوسی کرتے ہوئے ان کے خدموں میں بیٹھے ہوئے آپ.
تو میں آپ کو یہ بات بولنا چاہوں گا کہ تھوڑی شرم رکھیے. آپ کی حکومت میں آپ نے کتنا فائدہ پہنچایا, آپ کی حکومت میں ایک وزیر مسٹر محمود علی کے رکھ کے محمود علی کے ذریعے کتنا فائدہ مسلمانوں کو ہوا, یہ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دینا ضروری ہے. اب رہا سوال کانگریس گورنمنٹ حکومت میں, تو واجد صاحب کھلے طور پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. بڑے سے بڑے ریٹائرڈ آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسر ہیں, آئی اے ایس آفیسر ہیں جو حکومت چلانا جانتے ہیں. مشیر رکھے تھے IPS کو جو ناکارہ نکلا. ناکارہ نکلا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر واقع ہمارے مسلمان لیڈروں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے غیر ضروری کا واویلا, مسلم وزیر نہیں ہے, مسلم وزیر ہے, کون سے مسلم وزیر نے کون سا مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا. میں خاص طور سے مسلمان لیڈروں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر واقع آپ کو کانگریس پارٹی میں رہتے ہوئے کانگریس پارٹی کی آپ نے جب تک جو مدد کی, جس وجہ سے وفاداری کی, آپ کو کیا اس کا فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا, یہ آپ اپنا سوچ لینا, آپ کا بہت ضروری ہے, ذاتی بات ہے. مگر منسٹری کا جو سوال آتا ہے تو میں چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر ریونت ریڈی اور تمام مسلمانوں سے جو آج واویلا کر رہے ہیں کہ مسلم لیڈر نہیں ہے, میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مسٹر ریونت ریڈی کو اس بات پر دباؤ ایسا بنایا جائے کہ ایسا وزیر ہونا چاہیے جو بے باک دو ٹوک انداز میں خود اپنے فیصلے اپنے طریقے سے لیتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, نہ کہ چیف منسٹر کی چاپلوسی کرنے والا ہو, وہاں کے احباب امداد کی چاپلوسی کرنے والا ہو. چاپلوسی کرنے سے سوائے مسلمانوں کو نقصان کے اور کوئی دوسری بات ہونے والی نہیں ہے. ایک بے باک اور دو ٹوک بات کرنے والا اور حکومت کو ہلانے والا, اور حکومت سے جو ہے بجٹ لاتے ہوئے مسلمانوں میں جو بے چینی پھیلی ہے, جو بے روزگاری پھیلی ہے, جو ہے مہنگائی, جو کمر توڑ مہنگائی پھیلی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے ایک بے باک سچے مسلمان اور ملی درد رکھنے والا اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کرنے والے لیڈر کو اگر چن کے اگر لائیں گے تو ہی کوئی مسلم لیڈر کا جو ہے نامینیشن ہونا ضروری ہے. ورنہ چاپلوسی کرنے والے, چمچا کری کرنے والے اگر کسی لیڈر کو لا کے آپ بنائیں گے تو وہی جو ہے سی ایم کی چمچا گری ہے, تو پچھلی حکومت اگر جس طرح محمود علی کا حل ہوا اسی طریقے سے یہ آنے والے منسٹر کا بھی ہوگا. برکب ہم یہ چاہتے ہیں, تنقید نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری تجاویز ہے, آپ ایک اچھے اسٹرانگ لیڈر کو جو واقعی مسلمانوں کی خدمت کرنے والا ہے, اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے چیف منسٹر ہو, ہے اب حق بات کرنے سے لیے ڈرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. واقع مسلمانوں کی اگر حالت درست کرنا ہے تو ایک ایسے مستحکم اور نڈر بے باک لیڈر کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے ہندوستان کی تاریخ میں اپنا نام بنانے کی وہ کوشش کرے گا. بالکل خادی صاحب. دوستو, خادی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کیجیے. جب تک آپ سوال کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تب تک کامیابی آپ تک نہیں پہنچ پائے گی. دوسری بات, خادی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے 3 لاکھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہم مانگ کرتے ہیں 10 لاکھ کی تاکہ نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کیا جا سکے. تو خادی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم 10 لاکھ کا قرض دیا جائے, اس میں 60% سبسڈی کے ساتھ میں. تو اس کے لیے ابھی اعلامیہ تو جاری نہیں کیا گیا, کل جاری کیا جائے گا. اگر 3 لاکھ کی بات آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمام غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک جا ہو جائیں اور احتجاج کے لیے تیار کھڑے رہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو دوسری بات خادی صاحب نے بتائی کہ مسلم وزیر کی ضرورت تو ہے, لیکن جب بھی مسلم وزیر کو کابینہ میں شامل کیا جاتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کی چاپلوسی کرنے لگ جاتا ہے. تو اس پر زیادہ دھیان مت دیجیے گا, کیونکہ کسی بھی مسلم وزیر نے مسلمانوں کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا ہے. اب آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوستو دیکھیے, زندگی بہت چھوٹی ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں اگر آپ اپنے حقوق کی پامالی کو اسی طرح دیکھتے رہیں گے تو آپ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. تاہم خادی صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ ترقی, کامیابی اور کامرانی کے لیے آپ کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی. ہمیں دیجیے اجازت. آداب. شب بخیر.